بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی تراویح میں 9ویں پارے کا پیغام، 9ویں پارے کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومی لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین۔ 9ویں پارے کے اندر 18 رکوع ہے۔ 9ویں پارے میں ٹوٹل 159 آیتیں ہیں۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی 119 آیتیں، 88 سے 206 تک۔ سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی 40 آیتیں، 1 سے 40 تک۔ سورہ انفال جو ہے مدنی سورہ ہے، اس کے اندر 75 آیتیں ہیں اور اس کے اندر 10 رکوع ہیں۔ غور کرتے ہوئے چلے، 9واں پارہ چل رہا ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قوم لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین۔ اس سے پہلے شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ 8ویں پارے کے اخیر میں 3 آیتوں میں گزر چکا ہے۔ اب یہاں 9ویں پارے کے شروع میں 6 آیتوں میں ہے۔ آپ غور کرتے ہوئے چلے کہ شعیب علیہ السلام کے قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، تکبر کرنے والے سرداروں نے کہا، اے شعیب، تم اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والے سب کو ہم اپنے گاؤں سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ اسے یہ پتا چلا نکالنے کی دھمکی بہت پرانی ہے، اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جو دھمکی دیتے ہیں اللہ ان کو ہی نکال دیتے ہیں، اور جن کو دھمکی ملتی ہے اللہ ان کو رکھتے ہیں۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے، شعیب علیہ السلام نے کہا ہم تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور کہا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نہیں مانی، یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ تیز چیخ نے یا زلزلے نے، بدلی نے ان لوگوں کو پکڑ لیا اور یہ لوگ کھوکھلے تنے ہو گئے، ایسے ہو گئے گویا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ لوگ تھے کہ نہیں تھے۔ اب اس کے بعد اللہ نے کہا وما ارسلنا من قریۃ من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ آیت نمبر 94 میں، آیت نمبر 95 میں غور کیجئے۔ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو ہم نے اس بستی والوں کو سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں، عاجزی کریں۔ پھر ہم نے ان کی تکلیف اور بدحالی کو آسودگی و خوشحالی سے بدل دیا، خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے آبا و اجداد کو بھی کبھی تکلیف نہیں پہنچی تھی، پھر ہم نے اچانک اس کو پکڑ لیا۔ تو لوگوں کو چاہیے جب بھی تکلیف پہنچی تو گڑ گڑائیں، روئیں۔ میرے بھائیوں، جب بھی تکلیف آئے اللہ کے سامنے روئیے، گڑ گڑائیے، اللہ کو یہ بڑا اچھا لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ وہ چیز ختم کر دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ ایمان اور تقوی کا فائدہ کیا، آسمان و زمین کی برکتیں اللہ اتار دیتے ہیں۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ پھر اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے کیا گاؤں والے، بستی والے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب نہیں آئے گا؟ سوتے ہوئے بھی عذاب آ سکتا ہے۔ بے خوف ہو گئے ہیں، ارے دن چڑھتے ہوئے بھی عذاب آ سکتا ہے۔ لوگوں کو ڈرنا چاہیے، لوگ ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا، یہ گاؤں کے واقعات ہیں جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ لگ بھگ کہا جاتا ہے 103 آیت سے 171 آیت تک، 69 آیتوں میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کے پاس آئے اور کہا، ایک اللہ کی طرف بلایا۔ فرعون نے مناظرے کی دعوت دے دی، تمام جادوگر جو ہے وہ جمع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ دکھاؤ کرتب۔ سب لوگوں نے کرتب دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی اور سب چیز ختم، اژدہا بن کے سب کو اژدہے نے نگل لیا۔ تو جادوگر جو تھے وہ سجدے میں گر گئے اور کیا کہا، نہ ہم تو ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر جو جہان کا رب ہے۔ تو فرعون نے کیا کہا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کاٹ کر ہم تم کو سولی پر لٹکا دیں گے۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا، اچھا آپ انتقام ہم سے لیتے ہیں اس لیے کہ ہم ایک اللہ کو ایمان لاتے ہیں؟ تو وہاں جادوگروں نے جو ایمان والے ہو گئے تھے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب تو ہم پر صبر کو اڈیل دے اور ہمارا خاتمہ اسلام کی حالت میں کر۔ یہ آیت نمبر 126 ہے۔ اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے، قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون سے کہا کیا تم موسیٰ اور ان کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دو گے تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں؟ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ آیت نمبر 128 سے کہا اپنی قوم سے تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین
اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور انجام نیک لوگوں کے لیے۔ اس سے یہ پتہ چلا اللہ سے مدد مانگی ہے، صبر کیجئے، زمین کا مالک اللہ ہے، آسمان کا مالک اللہ۔ اللہ جس کو چاہتا ہے زمین میں خلیفہ بنا دیتا ہے، حکومت ان کو دے دیتا ہے، لیکن انجام نیک لوگوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ آیت نمبر 129 ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو اس سے پہلے بھی تکلیف ملی جب موسیٰ نہیں تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی تکلیف ملی، تو کہا امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور زمین میں تمہیں ہی وارث بنا دے، وہ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ تم لوگ کیسے عمل کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بہت ساری نشانیاں بھیجی، فرعون کے پاس بہت ساری چیزیں بھیجی تاکہ وہ ڈر جائے، لیکن وہ ڈرا نہیں۔ قحط سالی ہے، پھلوں کی کمی ہے، لیکن وہ نہیں ڈرا، ایمان نہیں لا۔ طوفان ہے، ٹڈی دل ہے، جوئیں ہیں، میڈک ہے، پھر اسی طرح خون کا عذاب آیا، لیکن فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، مجرم قوم تھی، نہیں مانی۔ جب بھی تکلیف میں آتے تو چلے جاتے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ کہتے ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب تکلیف ختم ہو جاتی تو پھر پلٹ کے چلے جاتے۔ فانتقمنا منہ فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ تو اللہ نے کہا ہم نے انتقام لے لیا اور ہم نے اس کو ڈبو دیا۔ آگے اللہ نے کہا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ جو کمزور لوگ تھے ہم نے ان کو زمین کا وارث بنا دیا۔ کیوں؟ ان لوگوں نے صبر کیا تھا، بما صبروا، آگے وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ مَا كَانُوا يَعِيشُونَ، اور فرعون اور ان کے قوم نے جو کچھ بھی بنائے تھے بلند والا عمارتیں، سب کو ہم نے برباد کر دیا۔ پھر اس کے بعد آگے ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، سمندر کے پار گئے، اس طرف گئے تو ان لوگوں نے دیکھا کچھ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو کہا ہمارے لیے بھی بنا دیجئے۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہا قال انکم قوم تجہلون، تم لوگ نادان قوم ہو، اللہ نے ابھی سمندر سے پار کرایا ہے، تم کو نجات دی اور تم بتوں کی پوجا شروع کر رہے ہو۔ اب اس کے بعد آگے یہ ذکر ہے، کہا کہ فرعون سے اللہ نے تم کو نجات دی ہے، دیکھو تمہارے بچوں کو قتل کرتا تھا، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام 30 دن اور کہا جاتا 10 دن اور 40 دن کے لیے کوہ طور پر چلے گئے، اور اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ آپ ذرا دیکھتے رہیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے اللہ سے کلام کرنی ہے تو کہا میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا قال لن ترانی ولکن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی، پہاڑ پر نظر ڈالیے، اگر وہاں نظر ٹک گئی تو ٹھیک ہے دیکھ پائیں گے، نہیں تو نہیں۔ اللہ نے جیسے اپنی تجلی فرمائی، بے ہوش ہو کر وہ گر گئے، جب ہوش میں آئے تو کہا سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، تیری ذات پاک ہے، میں توبہ استغفار کرتا ہوں، میں پہلا مومن ہوں۔ پھر اس کے بعد آگے یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تختی لے کر آئے، یعنی توراۃ لے کر آئے، اپنی قوم کے اندر جب پہنچے تو کیا دیکھا، ان کو پتا چلا، قوم کے اندر آئے تو کیا دیکھا کہ قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی ہے، اور کافی غصے میں آئے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، غصے میں آئے، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے بھائی کے سر کے بال کو ہلایا، اپنے بھائی کا بال پکڑا اور ہلایا۔ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہا میرے مائی جان، اس قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دے، بالآخر آپ ایسا کام نہ کیجئے کہ دشمن مجھ پر ہنسے، اور آپ مجھے ظالم قوموں کے ساتھ شامل نہ کیجئے، تو دشمن کو جگ ہنسائی کا موقع مت دیجئے، یہ اچھا رہے گا۔ تو اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ دیا، پھر کہا انہوں نے دعا کی میرے رب مجھے معاف فرما، میرے بھائی کو معاف فرما، اور اس کے بعد اپنی رحمت میں داخل کر لے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا شروع کی تھی سامری کے کہنے سے، تو موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کر گئے تاکہ یہ لوگ اس کے بدلے توبہ استغفار کر لیں۔ تو یہ 70 لوگ بھی جب کوہ طور پر پہنچے تو ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان لوگ سب کو پکڑ لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو ہم کو ہلاک کر دے گا ان بیوقوفوں کی وجہ سے؟ پھر کہا اللہ پہلے ہی ہلاک کر دیا ہوتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو زندہ کر دیا، توبہ استغفار کیا، پھر اس کے بعد وہاں سے چلے۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے، اللہ نے کہا ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر ایک چیز کو گھیرے ہوئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کا ذکر ہے جو توراۃ اور انجیل میں ہے، بھلائی کا حکم دیتے، برائیوں سے روکتے، پاک چیزیں حلال کرتے، ناپاک چیزیں حرام کیے، پھر اسی طرح ان کے توق کو اتارنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد لوگوں سے کہا جا رہا ہے تم لوگ ان پر ایمان لاؤ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی تعظیم کرو، ان کی مدد کرو،
वत्तबउ अन्नूर अल्लज़ी उनज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, आयत नंबर 157 है ये। तो तुम लोग उस नूर की इत्तिबा करो, उस रोशनी की, इससे मुराद किताब है जो नाजिल की गई है उनके साथ, यही लोग कामयाब है। आयत नंबर 158 पर गौर कीजिए, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, कह दीजिए ऐ लोगों मैं तुम तमाम की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए इसलिए लोगों का जिक्र आया कि सब की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं। अब आगे जिक्र है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में 12 नकीब थे, 12 चश्मे अल्लाह ने निकाल दिए, मना सलवा का नुज़ूल किया। फिर इसी तरीके से कहा खाओ पियो, अल्लाह ने कहा वमा ग़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, हमने उन पर जुल्म नहीं किया लेकिन लोग खुद अपने ऊपर जुल्म करने वाले थे। कहा गया उनको कि इस गांव में रहो, खाओ पियो, और कहा गया उनसे कि अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहो कि अल्लाह बख्श दे, लेकिन उन लोगों ने कहा कि ना, और हिंता हिंता यानी अल्लाह ताला से गेहूं मांगा। उसके बाद सनीचर वालों का जिक्र है, सैटरडे वालों का जिक्र है। ये समुद्र किनारे एक बस्ती थी, उस दिन उनको कहा गया था कि मछली का शिकार नहीं करना, और मछली जानबूझकर आती थी। तो यहाँ 3 गिरोह हो गए, एक गिरोह गलत काम करता था, एक गिरोह जो था जो उनको रोकता था, तीसरा गिरोह जो था जो रोकने वाले को रोकता था। तुम काहे को उनको रोक रहे हो? लिमा तइज़ून कौमन अल्लाहु मुहलिकुहुम व मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा, वो लोग कहते थे क़ालू माज़रतन इला रब्बिकुम व लअल्लहुम यत्तक़ून, ये हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि अल्लाह के सामने उज़्र पेश कर सके और शायद कि ये लोग डर जाएं। तो ये 2 वजह थी, अल्लाह के सामने हुज्जत कायम हो जाए और शायद कि ये लोग डर जाएं। उसके बाद क्या बयान किया जा रहा है कि अल्लाह ने पकड़ लिया जिन लोगों ने जुल्म किया, और अल्लाह ताला ने निजात दी जो लोग बुराई से रोकते थे। इससे यह पता चला कि जिन लोगों ने जुल्म किया था अल्लाह ताला ने उनको जलील बंदर बना दिया, सुअर बना दिया, लेकिन जो लोग मना करते थे उनको बचा लिया। लेकिन मना करने वाले को जो मना करते थे उसका जिक्र नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ, अल्लाह आलम, पता नहीं, लेकिन ज्यादा उम्मीद है कि अल्लाह ने उनको भी माफ कर दिया। फिर उसके बाद आगे ये बयान किया जा रहा है कि किस तरीके से पहाड़ जो उनके ऊपर आ गया यहूदियों पर, फिर उन लोगों ने तौबा इस्तिग़फ़ार किया तो अल्लाह ताला ने पहाड़ को हटा दिया। अब आगे ये बयान किया जा रहा है अहद अलस्त, आयत नंबर 172 है, अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहीदना। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पीठ से क़यामत तक आने वाले तमाम लोगों का जिक्र किया है, तमाम लोगों को पीठ से निकाला है। तो कहा क्या मैं तुम लोगों का रब नहीं हूं? तो कहा क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं। लेकिन दुनिया में आके लोग भूल गए। आगे अल्लाह ने जिक्र किया आयत नंबर 179 में कि हमने इंसानों और जिन्नातों में से जहन्नमी बनाए हैं। लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, लोगों के पास दिल है समझते नहीं, आंख है देखते नहीं, कान है सुनते नहीं, उलाइका कलनाम बल हुम अगल, ये तो चौपाए है बल्कि चौपाए से भी ज्यादा गए गुजरे हैं। उसके बाद कहा कि अल्लाह ताला के बेहतरीन नाम है, बेहतरीन नामों से पुकारो। फिर उसके बाद बयान किया जा रहा है हम उनको मोहलत दिए हुए, हमारी पकड़ बहुत सख्त है। फिर उसके बाद लोग कहते हैं क़यामत का दिन कब है? आप कह दीजिए उसका इल्म मेरे रब के पास है, ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हु, अपने वक्त पर अल्लाह उसको जाहिर कर देगा, लेकिन अक्सर लोगों के पास इल्म नहीं है। आयत नंबर 188 में कहा गया कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़ररन इल्ला मा शा अल्लाह वलौ कुन्तु आलमुल ग़ैब लस्तक्सरतु मिनल ख़ैर वमा मस्सनी अस्सू इन अना इल्ला नज़ीरुन व बशीरुन लिक़ौमिन युमिनून। आप कह दीजिए कि मैं अपनी जान के लिए नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं हूँ, और मैं गैब जानता होता तो बहुत सारी भलाइयाँ जमा कर लेता और मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुँचती। मैं तो सिर्फ डराने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला हूँ जो लोग ईमान वाले हैं। इससे यह पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद अपने लिए नफ़ा नुकसान के मालिक नहीं है। फिर आगे ये बयान किया जा रहा है लोगों से कि जो अल्लाह के अलावा जिसको मान रहे हैं उनकी हैसियत क्या है। अरे क्या उनके पास पाँव है चल सके, हाथ है पकड़ सके, आंख है देख सके? अल्लाहुम अर्जुलुन यमशून बिहा अमलहुम अयदियुन यब्तशून बिहा अमलहुम आयुन युबसिरून बिहा अमलहुम आज़ानुन यस्मऊन बिहा, क्या कान है सुन सके? जी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो तुम जैसे बंदे हैं, कुछ अपनी तरफ से नहीं कर सकते जिनको लोग अल्लाह के अलावा पूज रहे हैं। फिर आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीयत की जा रही है, नसीहत की जा रही है, आप माफ कीजिए, भलाई का हुक्म दीजिए, जाहिलों से मुंह फेर कर रहिए। फिर उसके बाद शैतान जब भी वसवसा डाल दे तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लीजिए। उसके बाद कहा जा रहा है वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहु वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। आयत नंबर 204 है, जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे कान लगाकर गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और आखिर में यह बयान किया जा रहा है जो आपके रब के पास है वो लोग तकब्बुर नहीं करते, अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते और सजदे करते हैं। अब उसके बाद सूरह अनफाल है। सूरह अनफाल मदनी सूरह है, इसके अंदर 75 आयतें हैं और इसके अंदर 10 रुकू है। यसअलूनका अनिल अनफाल, वो लोग आपसे अनफाल के बारे में पूछते हैं। अनफाल का मतलब है माल गनीमत। अनफाल नफल की जमा, जायद चीज। तो माल गनीमत इस उम्मत मोहम्मदिया के लिए जायद नेमत अल्लाह की तरफ से मिली हुई है। अब आगे बयान किया जा रहा है फत्तकुल्लाह वअस्लिहू ज़ात बैनकुम, अल्लाह से डरो और अपने हाल को दुरुस्त कर लो और आपस में सुलह कर लो। उसके बाद ईमान वालों का तस्करा हो रहा है कि जब भी कुरान करीम की तिलावत की जाती है
اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے، نماز قائم کرنے والے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے، یہی پکے مومن ہیں، اور ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور بخشش ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے غزوہ بدر کا تذکرہ ہو رہا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی اور تمہارے اوپر سکون نازل کر دیا۔ یقیناً تم اس کو نہیں مار رہے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے سامنے والے کو زیر کر دیا ہے، ہرا دیا ہے، یاد تو کرو، اور یہ آزمائش کے لیے ہے۔ اس کے بعد مومنوں سے خطاب ہو رہا ہے، آیت نمبر 20 سے غور کرتے ہوئے چلیے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور پیچھے مت پلٹو۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی بات مانو جب بلایا جائے۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، یاد رکھو فتنہ پہنچے گا ہر ایک کو جو ظلم کریں گے، خاص آدمی تک نہیں، سب تک پہنچ جائے گا، لوگ نہیں بچیں گے، سب کو یہ پہنچنے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جان لو اللہ تعالیٰ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے ایمان والو اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، مال اور اولاد فتنہ ہے۔ اس کے بعد تقویٰ کے فائدے ذکر کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، فرق کرنے والی چیز تم کو عطا کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، تم کو بخش دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیت نمبر 30 میں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ لوگ آپ کے ساتھ چال بازی کرتے ہیں تاکہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا آپ کو نکال دیں، وہ لوگ چال چل رہے ہیں، اللہ بھی چال چل رہے ہیں، اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے کفار مکہ کی عبادت کا طریقہ کیا تھا، وَمَا كَانَ صَلَاةُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، صرف سیٹی مارنا اور گھنٹی بجانا، یہی تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 36 میں ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین كفروا الى جہنم يحشرون۔ ہم آخر صفحہ میں آ گئے 9ویں پارے میں کہ جو لوگ کفر پر اڑے ہوئے وہ اپنا مال خرچ کرتے اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، خرچ کرنے دیجئے، افسوس کریں گے۔ والذین کفروا الى ربهم يحشرون، جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے، وہاں ان کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد اخیر میں یہ کہا گیا دین کامل اللہ کے لیے ہے، لوگ مانے تو ٹھیک ورنہ ان کا نقصان ہے، اللہ ہی بہترین مددگار ہے اور حامی ہے، ونعم النصیر اور بہترین مدد کرنے والا ہے، اللہ بہترین ولی ہے اور بہترین مدد کرنے والا ہے۔ تو ناظرین اکرام 9ویں پارے کے اندر یہ چند باتیں تھی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔